بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو آج اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے غیبت پر۔ دوستو غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو لوگوں کو قیامت کے دن ہلاک کر رکھ دے گا۔ قیامت کے دن جب انسان کو اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس میں وہ کچھ ایسی نیکیاں پائے گا کہ جو اس نے کبھی ہی نہیں کی تھیں، یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے اس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ پوچھے گا یہ نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئیں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کی نیکیاں ہیں جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری برائی بیان کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ پچھتاوا تب ہوگا جب وہ اپنی زندگی بھر کی گئی نیکیاں کسی اور کے حصے میں جاتے ہوئے دیکھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں مت کریں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اس کا کھلا ہوا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میری فلاں فلاں نیکی کہاں گئی جو میں نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری غیبتوں کی وجہ سے تیری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو۔ اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی۔ اگر اس کی غیر میں کرو گے تو ایسی بات کا اس کی غیر موجود میں ذکر کرنا۔ اب سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز واقعی موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیں، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے غیبت کی، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اس چیز میں تم پھر بھی کہہ رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا، یعنی ایک تہمت آپ نے اس پر لگا دی، اس میں چیز وہ ہے نہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ تہمت لگا دی، اسے بہتان کہتے ہیں۔ یہ دوہرا جرم ہو گیا۔ تو دوستو اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں کہ کیسے وہ نیکی ضائع ہوتی ہے۔ دوستو غیبت بہت بری چیز ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے حقیقی بھائی کا گوشت کھائے۔ قیامت والے دن غیبت کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے اسے تو فائدہ ہو رہا ہے، مگر جو غیبت کر رہا ہے اسے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں اس کے نامہ مال سے نکل کر جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کے نامہ مال میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جب غیبت کرنے والے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کی برائیاں اس کے نامہ مال سے نکل کر جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نامہ مال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی سزا ہے غیبت کرنے والے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے پرہیز کریں۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زنا انسان سے سرزد ہو جائے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مگر غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جتنی دیر وہ معاف نہیں کرے گا تو اسے معافی نہیں ملے گی اگر اسے پتہ چل جائے۔ اگر قدرتی طور پر بھی کسی میں کوئی عیب ہے، مثلا کوئی موٹا ہے تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا موٹا ہے اور کتنا برا لگ رہا ہے، یا کوئی لگ رہا ہے تو آپ اسے کہہ دو کہہ رہے ہیں، یا کوئی ایک آنکھ سے اندھا ہے تو آپ اسے کانا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس کا مذاق تو اڑا ہی رہے ہیں، مگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عیب تو قدرت کی طرف سے ہے، اس لیے آپ قدرت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے فوراً توبہ کیجیے اور جس کا مذاق اڑایا اس سے معافی مانگے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سخر اڑانا بھی برائی ہے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تمہارے گناہوں پر پردہ رکھے تو آپ بھی دوسروں کے گناہوں پہ پردہ رکھیں، اور اللہ بھی آپ کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا۔ اگر انسان غیبت چھوڑ دے تو کافی زیادہ روحانی پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، اور کافی حد تک معاشرے کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ غیبت دوسرے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، بلکہ گھر کے لوگوں کی ہوتی رہتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں، اسے شکست دینے کے پلان بنا رہے ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس سے میں آپ کو بتا سکوں غیبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ اسے روکیں، ورنہ آپ بھی اس کے ساتھ شمار ہوں گے، کیونکہ غیبت سننے والا بھی گنہگار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص آپ کی غیبت آپ کی غیر موجودگی میں غیبت کر رہا ہے، مگر آپ جب نہ ہوگے اور کسی کے پاس ہوگا تو آپ کی غیبت بھی لازمی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، بہتان اور چغلی سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئی کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔